ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہر طرف خوشیاں، چہل پہل، ہنسی مذاق، زرق برق لباس، ایک بہت زیادہ مالدار اور امیر شخص کی شادی، اسٹیج پر دلہن، دولہا اور دلہن کے والدین براجمان ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی باریک نظر سے محسوس کیا کہ ہر طرف تو خوشیوں کا سامان، لیکن اسٹیج پر اداسی، افسردگی اور مایوسی کی کیفیت ہے۔ ولیمہ اپنے آخری مراحل میں تھا اور کھانا کے کھلنے کا اعلان ہونے ہی والے تھا۔ دلہا نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک بلند آواز سے سارے براتیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کی گرجدار آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کیا۔ وہ بولے، میری بات غور سے سنو۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ خاموشی بھی خاموش ہو گئی۔ وقت تھم گیا۔ ان کے رویے، لہجے اور انداز نے مسکراہٹیں ایک پل میں چھین لیں۔ ان کا پراسرار انداز تھا ہی ایسا جس نے سب مجمع کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اپنی والدہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، میں والدہ کو بیچنا چاہتا ہوں، کوئی ہے اس بوڑھی کا خریدار؟ ان کی آواز کیا تھی، براتیوں پر بجلی بن کر گر گئی۔ مہمانوں کے انگ انگ اور روئے روئے میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد پھر کہنے لگے، کوئی ہے جو اس بوڑھی کا خریدار ہو، یعنی میری والدہ کا؟ 3 دفعہ اس اعلان کو دہرایا اور 3 دفعہ کے بعد کہنے لگے، آپ بھی حیران ہوں گے۔ براتیوں کو بولنے کا موقع اس لیے نہ ملا کہ سارا مجمع حیرت میں ایسا ڈوبا کہ ان کی زبانوں پر تالے لگ گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ پھر خود ہی دولہا بولے، دراصل ہوا یہ کہ پہلی ملاقات میں میری بیوی نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ کیا مجھے آپ کی ماں کے ساتھ رہنا ہوگا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سنگ دلی، شفاقی اور بے دردی کا ایک مکمل عکس تھا۔ میں خاموش ہو کر کہنے لگا، کیا مطلب؟ مطلب واضح ہے، میں جوان ہوں، آپ جوان ہیں۔ جوانی کی امنگیں، آسیں اور امیدیں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ سنا یہ ہے کہ بوڑھے اپنے بڑھاپے کی تدبیریں اور تجربے بتاتے بتاتے جوانی کے مزے اور انجوائمنٹ کو خراب کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گی، لیکن ساس کے بغیر۔ اور دوسرے لفظوں میں، آپ میرے جیون ساتھی ہیں، میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور احترام کرتی ہوں، لیکن اس بوڑھی کے ساتھ میں کبھی نہ رہ سکوں گی۔ میرا اس کے گھونگھٹ کی طرف بڑا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ساری رات کشمکش، بے چینی، بے قراری میں گزری۔ اب چونکہ میں نے شادی کر لی ہے اور ہمارے ہاں طلاق دینا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ہوں، میری بیوی ہو، ہماری خوشیاں ہوں، پیار ہو اور ہماری پیاری نظریں ہوں، دل ہو اور دل ربائی ہو، لمحے ہوں اور کیفیات ہوں۔ لہٰذا میرے دل میں ایک پروگرام آیا کہ اس بوڑھی کو گھر سے نکال دوں تو یہ کہاں جائے گی؟ ساری رات، ساری عمر مجھے دونوں ہاتھوں سے پالا، آج کے دن کی آس میں کہ بیٹی کی شادی سے ساری زندگی کے دکھ درد دور ہو جائیں گے، سوچا کیوں نہ اس کو فروخت کر دوں۔ وہ پیسے اپنی بیوی کو دوں گا، وہ انگوٹھی بنوا کر اپنے ہاتھ میں سجائے یا چوڑیاں بنا کر اپنی کلائی میں پہنے اور اس کی چھن چھن اس کے دل کی دھڑکن کو سدا زندہ رکھے گی۔ یوں اس بوڑھی کو چلو کوئی 1 یا 2 وقت کھانا کھلا دے گا، لہٰذا میں اس بوڑھی کی بولی لگا رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اپنی انگلی ماں کے سر پر رکھ کر کہنے لگا، کوئی 100 روپے میں خریدے گا؟ 500 میں لے گا؟ اپنی بولی کو بڑھاتے ہوئے مجمع کی طرف نظر کی۔ 1000 روپے، 5000 روپے، 10,000۔ ابھی اس کے لفظ آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ مجمع میں سے ایک بڑی عمر کے فرد اٹھے اور کہنے لگے، ہاں میں تیار ہوں 10,000 روپے دینے پر۔ اور وہ فرد کون تھے؟ اس بوڑھی کے سگے بھائی۔ وہ اسٹیج پہ آئے اور بہن کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج سے نیچے اترے اور ہال سے باہر نکل گئے۔ کھانے دھرے کے دھرے رہ گئے، مسکراہٹوں نے کفن پہن لیے، کہے دفن ہو گئے۔ چہل پہل پر خزاں آ گئی، آسیں، امنگیں، چاہتیں اور امیدیں سب مٹی میں مل گئیں۔ اس سے زیادہ حیرت یہ تھی کہ دلہن بالکل مطمئن اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اطمینان سے اسٹیج پر بیٹھی ساری مجمع کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اسے ذلت یا خفت محسوس نہ ہوئی۔ دراصل یہ اس کی فتح تھی، کامرانی اور شادمانی تھی، دل و دماغ کی راحت تھی۔ اپنے رویوں کو سوچیے گا ضرور ناظرین اکرام۔ وما علینا الا البلاغ۔